میں دو متضاد تصویریں پیش کر کے ان حقائق کی طرف آنا چاہتا ہوں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور سورج سے زیادہ واضح اور روشن ہیں۔ ایک تصور جو قرآن کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کے دور کے اندر نازل ہوا اور آخری دور کے اندر پھر یہ جو اجنبیت کا شکار ہوا، لوگوں نے چھوڑ دیا، آخری دور کے اندر پھر اس کا نفاذ ہوگا۔ تو کیا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن اللہ نے صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ نبی اسلام پر اترے، پھر اس کو جو ہے نا 4 اماموں اور اس سے زیادہ اماموں کے درمیان فقہی مسائل کے اندر اس کو تقسیم کر کے اس کو متروک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر قیامت سے پہلے تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کے لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو یہ قرآن کا پورا اتنا بڑا دورانیہ نعوذ باللہ بالکل ایک طاقوں میں سجانے کے لیے ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے، یا جو ہے نا بڑے بڑے پروفیسروں کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے ہے، یہ جو ہے نا ذہنی عیاشی کے لیے ہے، پیری چمکانے کے لیے ہے، مذہبی تنظیموں کو، جماعتوں کو یہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے، یا کوئی اس کے کوئی مقاصد بھی ہیں۔ قرآن اپنی جگہ پر بہت واضح ہے۔ ایک سورہ سجدہ جس کا آخر جو ہے نا میرے خیال میں آخری جو اس کی آخری آیت ہے وہ 16ویں پارے پر ختم ہوتی ہے۔ وہاں پر جو ہے نا ایک سوال ہے کہ کافر جو ہے نا مشرک نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ یوم فتح کب ہوگا، فتح کا دن کب آئے گا، اگر ہے تو آپ دکھلا دیں ہمیں کہ فتح کب ہوگی، یوم فتح کب آئے گا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ پھر وہ وقت آیا کہ یوم میں فتح لوگوں نے دیکھ لیا، اور وہ کس صورت میں تھا؟ وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مکہ، مدینہ اور حجاز کے بہت ہی مختصر علاقے کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور کے اندر مزید پھیل گیا، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں مزید پھیلتا گیا، پھر خلافت عثمانیہ سے پہلے سقوط بغداد ہوا، پھر خدا نے ان کو جو ہے نا توفیق دے دی، وہ مسلمان بن گئے، پھر جا کے جو ہے نا اسلامی حکومت کی توسیع ہوئی، مزید علاقے فتح ہو گئے۔ لیکن قرآن کا بیچ کے اندر کیا کردار رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن کو کس طریقے سے ہم نے اپنا جو ہدایت کا ذریعہ ہے اس سے ہم نے کس طرح سے رہنمائی لی، ہم نے کس طریقے سے اسے فیصلے لیے ہیں۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اگر فتویٰ دو گے، لوگوں کو فیصلہ دو گے، تو کس چیز پر فیصلہ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں قرآن کو دیکھ کر قرآن سے اس کا حل نکالوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو؟ فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول سے اس کا حل نکالوں گا۔ پھر فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں
قیاس کروں گا، اپنے ذہن سے اس کا حل نکالوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو، اپنے رسول کے پیغمبر کو، اپنے رسول کے قاصد کو وہ توفیق دی جو اس کی چاہت کے مطابق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو قرآن کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ وہ قرآن جس کا دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء ہے، سنت رسول کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ اگر قرآن اور سنت رسول کی طرف دیکھے ہی نہیں اور پھر یہ جو قیاسات ہیں، اجتہادات ہیں، ان کے اوپر سارا جو نا بیس ہو، ان کے اوپر بنیادیں ہوں، ان کے اوپر فرقے بنے ہوں، ان کے اوپر مسلکیں بنے ہوں، تو قرآن تو بیچ میں سے نکل جائے گا، اور نکال دیا گیا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے اسلام کے بالکل ابتدائی ادوار کے اندر اسلام اجنبیت کا شکار ہونا شروع ہوا تھا، پھر تو بالکل ہی اجنبی بن گیا، اور اس اجنبیت کے دور کے اندر ہم نے خود ساختہ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، ان پر اختلافات، پتہ نہیں کیا کیا معاملات بنا دیے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا۔